کیا ہے، کیا سمجھ میں نازل کیا ہے، اگر نازل کیا ہے تو کیوں نازل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ قرآن ہدایت بنا کے ہمارے لیے نازل کیا کہ ہم میرا ساری زندگی جو آپ زندگی بسر کر رہے ہو، دنیا میں آنکھیں کھول رہے ہو، موت تک جب تک آپ کو موت آ جائے، پوری زندگی کا قانون اللہ نے اس قرآن میں لکھ دیا کہ اس نسبت پر تم چلتے رہو، تمہاری کامیابی ہوگی، تمہیں نجات ملتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ یہ تو ہماری کم بختی ہے کہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، یہ تو ہماری کم بختی ہے۔ باہوش کو لیتے نہیں کچھ اس سے سبب، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ ساری زندگی جب اللہ نے صحت عطا کی، ہم نے قرآن کو اٹھا کر کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ قرآن گھروں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن نجات کے لیے آیا ہے۔ تو کبھی ہم نے تھوڑا سا ٹائم، زیادہ میں نہیں کہتا، تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں۔ اگر وہ آیات آپ کو پڑھنا عربی نہیں آتا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، مولانا صاحب آپ کو ماشاءاللہ ایران سے پڑھ کے آئیں، آپ کو عربی آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم آپ کو اردو تو پڑھنا آتا ہوگا، اردو بھی نہیں آتا، سندھی تو پڑھنا آتا ہوگا، تو آپ قرآن کی عربی نہ پڑھیں، قرآن کی اردو نہ پڑھیں، جو سندھی میں ترجمہ ہے نا وہ پڑھتے جائیں۔ جو راستہ اللہ کو بتاتا چلا جاتا ہے، آپ اس پہ عمل کرتے جائیں، دنیا بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یقین ہے ہمارا یہ اصل راہ نجات یہی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں۔ یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، گھروں پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے۔ اچھا، اس میں اور ایک میں مثال ایک کروں کہ آپ جو جاب کرتے ہیں، جس کو اچھی جاب ہے، جس کی تقریباً 30 سے 35 ہزار سیلری ہے، آپ نے کبھی مولانا کو پریشان دیکھا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہے، جناب کہ کہیں گے خود مولانا ہے شاید اس وجہ سے، نہیں، میں اپنی بات پوری کہا تھا کہ جو پیش امام ہوگا اس کی 10,000 12,000 زیادہ سے زیادہ 15,000 سیلری ہوگی، لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یقین مانے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جو برکتیں نازل کر ہم کرتے کیا ہے؟ جیسے ہی آنکھ کھلی صبح کو اٹھتے ہی ہم موبائل اٹھاتے ہیں، کہیں واٹس ایپ پہ میسج تو نہیں آئی ہے، کسی فرینڈ نے کوئی فیس بک پر جو ہے لائک تو نہیں کیا، کوئی فرینڈ ریکویسٹ تو نہیں آئی ہے، کیا ٹک ٹاک پہ کیا آیا ہوا ہے؟ بھائی میرے، یہ دنیا میں بھی یہ خیر خواہ نہیں ہے، آخرت میں بھی راہ نجات یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے راہ نجات یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک یا فیس بک یا واٹس ایپ پہ صبح کو اٹھتے ہی ہم میسج دیکھتے ہیں، اتنا ٹائم ہم اگر قرآن کو دیں، یقین مانیں کہ ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ دیکھیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت آتی ہے نا، ان گھروں پر کبھی بلائیں نازل نہیں ہوتی، کبھی بھی شرم آتی ہے، یقین مانیں شرم آتی ہے مسلمان کہتے ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں یہ ہوا کرتا تھا، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو اگر نماز کا وقت ہو جاتا تھا، نماز کا وقت اگر مسجدوں میں آذان چلتی ہوتی تھی تو ہندوؤں کے گھر میں گانے، ہر چیز جو سانگ چلتے تھے وہ بند کیے جاتے تھے۔ اتفاق سے اگر کسی گھر میں وہ گانے، وہ سانگ بند نہ ہو تو خون ریزی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہندوؤں کی عبادت کا ٹائم آ جائے اور کسی مسلمان کے گھر میں کوئی سانگ چلے، کوئی گانا چلے، تو اسی ٹائم خون ریزی ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کا، شرم کی بات تو یہ ہے، وہاں پر مسجدوں میں، وہاں پر امام بارگاہوں میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہم ٹیلی ویژن بند تو نہیں کرتے بلکہ میوٹ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بند نہیں کر پاتے، سانگ میں ایک تو کھانا بند نہیں کرتے، جو چلتا ہے چلنے دے، جو ڈرامہ چل رہا ہے چلنے دو، جو مووی
یہ ہر ایک گھر کی ماحول بدل رہا ہے اس وقت جو ہے اذان مل رہی ہے موبائلیں چل رہی ہیں آپ لازمن جو جہاں پر کمپنیوں میں کام کرتے ہیں آپ ان سے ہی پوچھیں نماز کا وقت ہوتا ہے چھٹی ہوتی ہے لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے لنچ بریک جسے کہا جاتا ہے تو وہ کھانا بھی کھاتے ہیں موبائل کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کے موبائل آلو ہوتے ہیں کمر کے وہ موبائل دیکھتے ہیں سانگ سنتے ہیں گانے سنتے ہیں اللہ کی عبادت کا وقت ہوتا ہے وہ چھٹی اس طرح دیتے ہیں کہ آپ لنچ کریں اس کے بعد نماز پڑھیں لیکن ہم کہتے ہیں اس کو فضول ضائع کرتے ہیں اس وقت کو اس وقت کی قدر تب ہوگی جب ہماری آنکھیں بند ہوگی اور ملک الموت ہمارے نزدیک آ جائے گا کہ اللہ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا جو وقت ہم گزار رہے ہیں جو جوانی ہماری گزر چکی ہے وہ جوانی ہم ایسے بھی گزار چکے ہیں یقین مانے اب بڑھاپا چھا گیا ہے اب دل کرتا ہے چلو ہم نے زندگی تو گزار دی چلو ہم نے جوانی تو گزار دی یہ وقت بڑھاپا ہے حقیقت بتاؤ ہماری 70 رکعات سے زیادہ افضل ہے آج کی جوانی کی ایک رکعت 70 رکعتوں سے افضل ہے آپ کی جوانی کی نماز کی ایک رکعت ہم نے تو جوانی ختم کر دی اب ہماری دل میں چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کریم ہے اس نے تو کہا ہے گرو اللہ توبۃ نصوحا تم میری دربار میں جوانی کا وقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں یاد ہو گیا بڑھاپے میں بھی یاد ہو گیا تو میرے دروازے پہ آ توبہ نصوحا